تیرے مکر کے مقابلے میں میری تدابیریں بہت اونچی ہیں تو دیکھ لے گا. اس لیے رحمت کو اصول کے ساتھ لے, ٹھگ کر نہیں لے سکتا, اصول کے ساتھ لے. لیکن یہ دوستو اس لیے نہیں بنتا کہ ہماری ذات پر نگہداشت نہیں, بس اگر ہے تو دوسری ذاتوں پہ ہے, سبب ٹوٹ نہ جائے, سبب نکل نہ جائے. جی ہاں, اور یاد رکھیے جب اسباب پہ یقین آتا ہے تو مسبب بے حیثیت ہو جاتا ہے, مسبب بے حیثیت ہو جاتا ہے. اسے تو رمضان میں دیکھے گا اسباب کی اتنی محبت تو دیکھے گا, جبے والے اور داڑھی والے. جب گراہک کی بھیڑ لگے گی نمازیں چوک جائے. اس کو کوئی نمازی نہ اللہ کا رسول کہتا ہے. ان کو کہا صحابہ کو کہ ان کو خرید و فروخت اللہ سے غافل نہیں کرتے. اللہ اکبر, غریب و خرید غافل نہیں کرتے, اللہ اکبر. لیکن تم دیکھ لے پھر بے دین کا کیا حال ہوگا. ایسے مزاج کل کے اندر مزاج کی روانی کس کی طرف ہے, اور رجحان کس کی طرف ہے, رجحان کس کی طرف ہے, دنیا کی طرف ہے, تو یہ نشانی ہوگی کہ جینے مرنے کا دل نہیں ہوگا. اور آخرت کی طرف دل کا رجحان ہے تو یہ علامت ہے کہ مرنے کا دل ہوگا. اور اگر مرنے کا دل نہیں ہوا تو پکا دنیا داری نہ کرنا. عارفین فرماتے ہیں, جی ہاں, اس سے اوپر کی بات عارف فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی دیدار کا شوق تجھے اس وقت پیدا ہوگا جب سارے انسانوں سے محبت بڑھ چڑھ کر ہوگی. جب بڑھ چڑھ کر اللہ سے محبت ہو جائے گی دل تڑپے گا کب اللہ کو دیکھو. اس کے پہلے کسی کو بھی یہ تڑپ پیدا نہیں ہوگی, کسی کو بھی نہیں پیدا ہوگا, چاہے تو ظاہر میں کچھ بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتا اور بنا دے. جی ہاں, ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے, اسلام کا عمل ایک نتیجہ نکالتا ہے. کیا نکالتا ہے؟ نتیجہ نکالتا ہے, نتیجہ. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی. حضرت کی تو باتیں سب اونچی تھی. دیکھنا میں مقدمہ ظاہر کر کے پھر اس حدیث کو عرض کروں, اللہ قبول فرمائے. چنانچہ اللہ رب العزت نے کہا ہے, میری بزرگی کی قسم میں بخیل کو جنت میں داخل نہیں کروں گا. بخل ایسی بڑی چیز ہے, بخیل کو توبہ کر لے, سبحان اللہ, بخیل کو جنت میں داخل نہیں کروں گا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر یہ جذبہ نہ ہو کہ اسلام کے لیے جان دو تو اس میں نفاق موجود ہے. تو منافقت کا جز اور بخل یہ دونوں کے لیے بڑا خطرہ اور ہلاکت. لیکن حضور کیا فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے ذکر کرے گا, علاج بتا رہے, جو کثرت سے ذکر کرے گا اس کے درجات بلند ہوں گے. تو بخیل کرے گا تو بھی, اور جو کثرت سے ذکر کرے گا اگر نفاق والا تو بھی درجات بلند ہوں گے. مجھے کسی نے پوچھا, میں خاموش رہا, اللہ سے بہت دعا مانگی. جی ہاں, بہت دعا مانگی. میں نے کئی علماؤں کے سامنے یہ بات رکھی ہے. یہ اس حدیث سے منسلک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف میں فرماتے ہیں, اللہ جس کو دین کی بھلائی, جس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. یہ تو بخاری شریف, مسلم اور ترمذی تینوں میں, لیکن مسلم میں کچھ زیادہ ایسے ستہ کی تینوں کتابیں ہیں ماشاءاللہ, اس میں زیادہ الفاظ ہیں. اور یہ ہے کہ اللہ اس پہ شریعت کے بھید کھول دیتے, شریعت کے بھید کھولتے. لوگ حیران تھے کیونکہ ذرا سا حضور کی طرف اشکال پیدا ہو جانا ہلاکت ہے. ذرا سا شک ہو جائے حضور کی بات میں تو ہلاکت ہے. ایسے معتبر نبی ہیں یہ جس کے اعتبار کی قرآن نے خبر دی, جس کو امین اور صادق کافروں نے قرار دیا, تو اللہ نے کیا مقام دیا. چنانچہ میں نے کہا دوستو, جو کثرت سے ذکر کرے گا نماز کے ساتھ وہ نہ بخیل رہے گا نہ منافق رہے گا. اللہ نہ بخیل رہے گا منافق کا. تو میں نے عرض کیا کہ ہماری بیماریوں کا سب شریعت میں علاج ہے, لیکن ہمارے پاس صرف ایک علاج ہے, وہ یہ ہے کہ یہ گناہ ہوگا کہ اللہ بڑے رحیم ہے. یہ کوئی علاج نہیں. یاد رکھنا, تو رحم نہیں پائے گا.
ضابطے کے تحت رحم نہ لے تو رحم نہیں ملے گی. جہاں ڈرنا چاہیے وہاں ڈر تو پھر رحم ملے گی. تو ڈرنے کو یوں سمجھے کہ گناہ سے توبہ نہ کروں اللہ کی رحمت ملے، یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ تو ضابطہ بدل کر خدا سے لیتا ہے. لیکن میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں میرے لیے اور آپ کے لیے، اور یہ کہ اپنی ذات پر نگہداشت ہو، ظاہر پہ بھی نگہداشت ہو اور باطن پہ بھی نگہداشت ہو کہ کون سے جذبے آج اٹھے، کون سے شرک کا خاکہ اندر سے اٹھا، کون سا کفر کا اٹھا، کون سا بدعت کا اٹھا، دنیا کی محبت کے جذبات کیسے اٹھے. یہ اندر دیکھنا ہوا کون سی کیفیت سے محروم رہا، اللہ کہنے میں لذت آئی نہیں آئے، اور کون سے مقام سے محروم رہا. یہ اندر کو جانچ اور باہر کو جانچ کے یہ جس تجارت میں کیسے استعمال ہوا، یہ زبان کتنا جھوٹ بولی، یہ آنکھیں کتنی غلط ہوئی. یہاں اس جسم کو جا اندر اور باہر پر نگاہ نہیں رکھے گا تو شیطان دیندار پر ایک داؤ کرے گا. بے دین تو ہلاک ہو گیا، اور وہ یہ دوسروں پہ نگاہ اٹھائے گا کہ یہ فلاں خراب ہے، یہ فلاں خراب ہے، یہ بھی ہلاک ہو جائے. اس لیے دوستوں بزرگوں، جن چیزوں میں ہم مصروف ہیں وہ خواہشات ہیں. جو چیزوں میں مصروف خواہشات ہیں، کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، کیا کمیں زیادہ پیسے نہ کمائے تو کہاں سے پورا ہو. تجھے پورے ہونے کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ تجھے برکت کا علم بھی نہیں ہے، برکت کا یقین بھی نہیں ہے، تجھے برکت کا ایمان بھی نہیں ہے اور یقین بھی نہیں ہے کہ جو اس کا بن جاتا ہے اس کو کتنی برکت دیتے تھے اور اس کے لیے کیسے خاکے بناتے. چنانچہ قرآن کریم میں تو متقی بن جا، کیا فرماتے؟ تم اس سے ڈرنے بننا بن جا، ہر حال میں تجھے ایسی جگہ سے رزق پہنچاؤں گا جو وہم گمان بھی نہیں ہوگا. کافر کی پیسے سے روٹی خریدتا ہے، تو اسلام سے نہیں، اسلام سے روٹی نہ خرید. اسلام کے دکھائے ہوئے اعمال پر تجھے اللہ پاک فتوحات کے دروازے دے کھولیں گے. اور صحابہ سے یہ ثابت کر دیا. بیماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بیماری سے شفا دیں گے، رزق آپ کی اتباع پہ دیں گے، توکل سے پالیں گے، یقین سے پالیں گے، دعا سے پالیں گے. تو صرف روپیوں سے پلتا ہے، اس لیے کہ غیر کا یقین مضبوط ہو گیا کہ یہ نہیں ہوگا تو خیر نہیں، اس لیے اس کے پیچھے دوڑ لگا کے اس کو معبود بنا دیا. معبود کس کو کہتے ہیں؟ جہاں تیرا ضمیر سجدہ کرے، جہاں تیری امید سجدہ کرے، جہاں تیرے خیالات سجدہ کرے. کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب برات کہتے ہوئے تو نے نہیں سنا کہ شب برات کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہے، کہا ہے اللہ میرا خیال بھی تجھے سجدہ کرتا. یہ کیوں کہا؟ ہمارے خیال بھی مخلوق کو سجدے کرتے ہیں، میرا ضمیر تجھے سجدہ کرتا. ہم ضمیر بیچتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، میرا ضمیر بھی تجھے سجدہ کرتا ہے. فرمایا میرا دل بھی تجھے سجدہ کرتا ہے. فرمایا میری پیشانی میں رگڑتا ہوں اس لیے کہ تیری شاید وہ ذات ہے جو تجھ کو سجدہ کیا گیا. کیا مفہوم سمجھا سجدے کو؟ ایک سجدہ کرنے کے والا، دعا کرنے والا دوسرے سے مانگے، اس نے دعا کی بے ادبی کی. جو ہاتھ خالق کے سامنے اٹھے وہ مخلوق کے سامنے اٹھے، اس نے ایمان و اسلام کو سمجھا ہی نہیں. جو ضمیر اللہ کے سامنے جھکتا ہو غیروں کے سامنے نہیں بکتا. دوست سجدے کا مفہوم اگر پیشانی کو رگڑنا کہتا ہے تو صحیح ہے، لیکن تو لڑکیاں بھی سجدہ کر لیتی ہیں. 7 سال کی لڑکی کو سجدے میں ڈال دو تو وہ بھی کر لے گی. یاد رکھیے جس کو معراج کہا وہ عمل دیا کیا تھا؟ یہ تیری جسم کی نگاہ نبھانے کے لیے تھا. اللہ اکبر، تجھے پڑھنے کے لیے صرف نہ دی تھی، بننے کے لیے دی تھی. نہ تو نے اپنے پر نگاہ کی نہ اپنے عمل پہ نگاہ کی. نگاہ کی تو نے اپنے ظاہر پہ نگاہ کی اور اسباب پہ نگاہ کی. کتنی خوشی، اسباب مل جائے تو لاکھ روپے کی لوٹری ملے. کیا کہ لوٹری حرام ہے بابا؟ ایک اخبار میں آیا، میں نے ماشاءاللہ پڑھا تو صاحب فوٹو میں بیٹھے ہوئے، وہ کون سی مصیبت لوٹری نکلی جس کا کیا نام تھا؟ اور ریفنڈ بلا جو نکلی تھی جی. حالانکہ لوٹری متفقن علیہ حرام ہے، متفقن تمام علماء تمام فرقے کی نظر حرام ہے. جی نکلی لوٹری، اس کو پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ کو یہ 10 لاکھ لگیں کیا؟ کہ میں اور میری اماں عمرے کے لیے جاؤں گا. سبحان اللہ، سڑا ہوا حرام مال لے کے عمرے کے. یعنی اتنی ذہنیت ختم ہو گئی.
جب محبت آتی ہے تو پردے پڑ جاتے ہیں، اللہ حق بھی نہیں سجایا جاتا. آدمی حرام کو حرام کر کے تو کھائے کم از کم تو کچھ توبہ کی بھی توفیق ملے، لیکن حرام کو بھی یوں سمجھے کہ عمرہ اور حج میں لگائے. یہ کیوں ہوتا ہے دوستو؟ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنی نگہداشت چھوڑ بیٹھا، اپنی نگہستان چھوڑ بیٹھا. اس نے اپنے ایمان کی نگہداشت نہ کی، اپنے اسلام کی چوکی داری نہ کی کہ یہ کہیں کھسک نہ جائے، یہ کہیں نکل نہ جائے. بھوک ہے، بھوک تو مردوں کا شعار ہے. خدا پاک کی قسم، بھوک تو مردوں کا شعار ہے. تجھے پتا ہے جتنا بھوک سے نفس سنورتا ہے ایسا کسی سے نہیں سنورتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاؤں نے کوئی نہ کوئی چیز اللہ سے پسند کروا لی اور قبول کروا لی اور خود نے انتخاب کیا. آپ عارفینوں کو پوچھ، اللہ کے حبیب نے بھوک کا انتخاب کیا، بھوک کا انتخاب کیا. جی ہاں الحمدللہ، اس لیے کہ ہمارے زندگیاں لمبی ہیں، اس لیے کہ انسان دنیا کے خاکے پہ آ جاتا ہے کہ میں جیوں گا، اور جب آخرت کے خاکے پہ جاتا ہے تو کہ ابھی مر جاؤں گا. اس لیے حضور نے فرمایا نماز ایسی پڑھ کے یہ تیری آخری نماز. تو جو زندگی میں جیتا ہے وہ غافل ہے، جو زندگی پہ امید رکھتا ہے وہ غافل ہے، اور جو موت کو قریب سمجھتا ہے وہی بیدار. چاہے تسبیح پھیرتا، تسبیح پھیرنا چھوڑنے، تسبیح پھیرنا چھوڑنے. تسبیح سے اسباب نہ بنا کہ دکان پہ زد پڑ جائے تو ذکر بڑھا دیتا ہے. نہیں، دکان پہ زد پڑ جائے ذکر بڑھتا ہے. اللہ اولاد نہیں دیتا تو اللہ اللہ. تیری بڑی ہو، تیری اولاد کو تو کون سی نعمت سمجھ سکا؟ قرآن کو اٹھا کے تو دیکھ، اگر نیک بنے تو سبحان اللہ، لیکن دوسری کی نیکی پہ بخشش کی کیا امید رکھتا ہے؟ تو ہی سرمایہ بن جا تو کافی ہے تیری بخشش کے لیے. مزاج ہی بدل دیا. جب دین کی شریعت کے نقصے آئے تو اس کا بھی مزاج بدل کر رکھ دیا، ورنہ کہا یہ فتنہ ہے تیری یہ آزمائش. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کے ہونے تک صرف زینت ہے. دوسری جگہ فرمایا عدو، دشمن ہے. تیسری جگہ فرمایا فتنہ یعنی آزمائش ہے. اللہ اکبر. تو کہ سوال الہ کیسی بنے گی جب تو ہی سوال نہیں تو اس کو کیا بنائے گا؟ اس کو درس حدیث قرآن میں اگر قرآن اور حدیث بنائے گا تو اس پہ بھی پیٹ بھرنا سکھائے گا. بننے کے نظام کچھ اور ہوتے ہیں. الحمدللہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بننے کے لیے بھیجا، بنانے کے لیے بھیجا. یتلو آیات ویزکیہم وہم الکتاب والحکمہ. جی کئی مال کا تذکرہ ہے، کئی صحت کا تذکرہ ہے، کئی مکان کا تذکرہ. یہ تو ضمن کی لونڈیاں ہیں. غلاموں کے لیے کیا دل دے دیتا ہے میاں، آقا کے لیے دل دے. اللہ اکبر. اللہ کی آیات پڑھ کر اللہ کا تعلق قائم کرا. سارا کو اللہ سب سے محبوب ہو گئے، ان کا حکم سب سے محبوب معتبر عظمت والا بن گیا. دلوں کو دے بیٹھے وہ یزکی بندہ سے کینے رکتے صاف کرا. ہم الکتاب، پھر قرآن دیا. پھر میاں دیکھیے ان کے علم کے جگہ، پھر ان کی عزتیں، ان کی کیفیتیں، ان کے مقامات، پھر ان کی عبادت کے اندر مشاہدے، ان کو انوارات. اوفو، سب مایا سے محروم انسان 2-4 لاکھ روپے ملے کہ یہ اللہ کا کرم نہیں، کہ اللہ کا کرم اس پہ ہے جو بن کر کسی کو خدا دے. بننے سے پہلے اگر مال دے تو سمجھنا تجھے ایسی آزمائش میں ڈالا ہے کہ حساب دینے کے وقت رونا پڑے گا. اس لیے کہ تم اپنے بچے کو چھری ہاتھ میں نہیں دیتا کہ ابھی یہ بچہ ہے کہ اپنی انگلی کاٹ دے گا. جی ہاں، اگر ناک سے نکلتی ہے تو اس کو برف کے گولے نہیں دیتا، بیمار ہو جائے گا. اس لیے اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بننے سے پہلے اسباب نہیں دیتے. صحابہ کو اگر دیے کیسر کسرا کے خزانے تو پھر ان کے آگے اس کی کوئی قیمت نہ تھی. اللہ کی عظمت تھی. آج تجھے مال کی قیمت، اعمال کی قیمت نہیں، مکان کی قیمت، قبر کی حیثیت نہیں. جی ہاں، جیل سے تو ڈرتا ہے لیکن قبر سے نہیں ڈرتا. ایک سارا نظام بدل کر رہ جائے گا دوست. لیبل ہوگا کہ میں مسلم ہوں، مسلمانیں نہیں ہوگی، اور انسان کے پاس مسلمان نہیں ہیں تو خطرہ ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی کہا تھا، مرنا تو مسلمان ہو کے مرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس لیے اپنی ذات پہ میں اور آپ محنت کریں، محنت کر بیٹھے بیٹھے کھائیں نہیں روٹی ہے.
محنت کرے، محنت اپنی ذات پہ، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، محنت کرے اپنی ذات